ہم اللہ کے احسانات کو گننے لگ جائیں تو اللہ کے احسانات کو ہم گن نہیں سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اے میرے بندو تم میرے انعامات کو گننے لگ جاؤ تو اس کو گن نہیں سکتے ہو، تم سب تک جاؤ گے، تمہاری کاؤنٹنگ سسٹم ختم ہو جائے گی، تمہاری زندگیاں ختم ہو جائے گی، لیکن میرے انعامات کو گن نہیں پاؤ گے۔ اللہ کے عظیم احسانات، ان احساناتوں میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنے گھر میں چھوڑتا ہے۔ ہم کتنے گناہگار ہیں، دن رات گناہوں کا سوچتے ہیں، یہاں تک نماز کے اندر بھی ہمیں برے خیالات آتے ہیں، اللہ کے خلاف چلتے ہیں، نیند میں بھی ہو کہ اللہ کے خلاف گناہوں میں ہم مصروف ہوتے ہیں، دن کو اجالا ہو کے بھی ہم گناہوں کی طرف چل پڑتے ہیں، کاروبار میں بھی بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دہی کا مرتکب ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی رب اتنا کریم ہے، ہمیں اپنے در کے دروازے کھول دیتا ہے، ہمیں آنے کا کہہ دیتے ہیں، اور پھر وہ رب عظیم فرماتے ہیں من تقرب الی ذراعا تقربت، من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، اے میرے بندے تو ہمت کر، تو ایک بالش میری طرف آ، میں ایک گز تیری طرف آؤں گا۔ ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا، تو اور ہمت کر، ایک گز میری طرف آ جا، میں تیری طرف 2 گز آؤں گا۔ ومن تقرب الی مشیا تقربت الیہ ہرولا، تو اور ہمت غیرت پیدا کر، تو میری طرف چل پڑ، تو میری طرف قدم اٹھا کے آ، اے میرے بندے میں میری رحمت تیری طرف دوڑ کر کے آئے گی۔ اتنا عظیم رب ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اس سے ہم لو لگائے، اس سے محبت کرے، اس سے جس کی محبت اور ربط اور تعلق بن جائے، زندگی پر بہار ہوتی ہیں رب سے جب ہم کنار ہوتی ہیں۔ بہاریں کب آتی ہیں؟ آج موسم اچھا ہے لیکن ہمارے دل میں اندھیرے ہیں، ہمارے دل اور دماغ میں خزاں ہیں۔ باہر کا موسم اچھا ہے، اندر کا موسم ٹھیک نہیں، پریشانی ہے اور تکالیف ہیں اور سب نا امیدی کی فضا ہے۔ کیوں؟ رب سے زندگی جڑی ہوئی نہیں ہے، ربط اللہ نہیں ہے۔ اور جب رب سے انسان قطع تعلق کرے تو پھر انسان بڑی بڑی کائیوں میں گر جاتا ہے۔ اٹھا دی سر تمہارے آستا سے، اٹھا دی سر تمہارے آستا سے، زمین پہ گر گیا میں آسماں سے۔ اے اللہ، جب تیرے سے تعلق بگڑ گیا، تعلق ختم ہو گیا، بیچ میں کائی آ گئی اے اللہ اور تعلق میں کمی آ گئی تو مجھے اتنا نقصان اٹھانا پڑا جیسے آدمی آسمان سے زمین پہ گر جائے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گرا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ اچھے اچھے ماحول ان کو ڈھونڈنا چاہیے، جن میں بر وقت آنا چاہیے، علماء سے تعلق نبھانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اچھی جگہ پر بیٹھو گے تو اچھے بنو گے۔ تم دیکھو، مٹی کمزور سی چیز ہے، کم قیمت چیز ہے، لیکن جو مٹی گندم اور جو کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، جب بازار میں پھر گندم اور جو قیمت پر بکتا ہے تو وہ مٹی جو اور گندم کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی اس کے ریٹ پہ بک جاتی ہے۔ آپ دیکھو، گھاس کم قیمت چیز ہے، لیکن جو گھاس پھولوں کے گلدستوں میں رکھ دیا جاتا ہے پھر وہ پھولوں کے ریٹ پہ منڈیوں میں بکتا ہے۔ ہم کمزور ہیں لیکن اچھا ماحول اختیار کریں۔ آپ دیکھیں، سونے چاندی کے ساتھ ملاوٹ ہوتی ہے، 22 کیرٹ 21 کیرٹ کا سونا بنتا ہے، اس میں ملاوٹ لگتی ہے۔ وہ ملاوٹ جو کم قیمت چیز ہے، سونا اعلیٰ قیمت چیز ہے، لیکن اچھی چیز کے ساتھ لگ گیا، رشتہ اختیار کیا اور اس کے ساتھ اس کا تعلق بن گیا، تو جب سونا سونے کے ریٹ پہ بکتا ہے، چاندی چاندی کی ریٹ پہ بکتی ہے، تو اس کے ساتھ وہ ملاوٹ بھی سونے کے دام بک جاتا ہے۔
یہ اچھے ماحول اور مجلس کی یہ فضیلت ہے۔ پشتو کا شاعر ہیں رحمان بابا، آپ میں چونکہ پٹھان بھی ہیں، وہ کہتا ہے کیمیا گر بد کیمیا پتلب گرزی ہم دمی دا عالمان دا کیمیا پا مجلس دا علماء بسر زرشے کئی کانے یا بوٹے دا سہرا اور زرحمان حلقہ بگوش دا ہر عالمیم کا آلاوی کا اوسطوی کا ادنا۔ کہتے ہیں کیمیا کو جانتے ہو، کیمیا وہ چیز ہے جس کو تانبے میں ڈالو تو تانبے سے سونا بنا دیتا ہے۔ کہتے تمہیں پتہ ہے تم کیمیا کس طرح بنو گے؟ تم علماء کی مجلس اختیار کرو تو اللہ تم سے کیمیا بنا دے گا۔ کیمیا ایجاد ہوا، اس کو تانبے میں ڈالو، وہ تانبے سے بھی سونا بناتا ہے۔ کہتے علماء کی مجلس اگر تم صحرا کی مٹی ہو اور وہاں کا ایک ڈھیلا ہو اور لیکن علماء کے ساتھ بیٹھو گے تو اللہ تم سے سونا بنا دے گا۔ پھر کہتے رحمان بابا میں خود بھی ایسا کرتا ہوں، علماء کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ اعلیٰ ہے کہ متوسط ہے کہ ادنا ہے، میں خود بھی اس میں بیٹھتا ہوں اور تم لوگوں کو بھی اس کا تلقین کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ علماء کی مجلس اختیار کریں گے انشاءاللہ، ہاں مجلس سے درجے تبدیل ہو جاتے ہیں۔